اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں قریب فرحات۔ آج 3 جنوری ہے، آئیے جانتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ جانتے ہیں دنیا بھر میں 3 جنوری کو کیا کیا اہم واقعات پیش آئے۔ 3 جنوری 1980 کو یعنی 1980 کو آج ہی کے دن افغانستان میں سوویت یونین کی افواج کی مدد سے ہوئی اقتدار میں تبدیلی کے بعد افغان صدر بابر کمال نے پہلی مرتبہ عوام سے خطاب کیا تھا اور اپنے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ سوویت افواج افغانستان پر منڈلا رہے خطروں سے ملک کو بچانے آئی ہے۔ 1945 کے بعد مشرقی بلاک کے باہر یہ پہلا سوویت یونین افواج کا حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان امن اور بات چیت کے ماحول میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ امریکہ نے خود کو ہتھیاروں سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوویت کارروائی کو امریکہ اور اقوام متحدہ کے 12 دوسرے ممبرز نے حملہ قرار دیا تھا۔ صرف جرمنی اور افغانستان نے سوویت یونین کا ساتھ دیا۔ کولڈ وار میں افغانستان ایک اہم جنگی علاقہ بن گیا تھا۔ دونوں سپر پاور نے افغانستان میں ہتھیاروں کی بھرمار کر دی تھی۔ افغانستان جنگ 1989 تک چلی اور 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، ساتھ ہی قریب 50 لاکھ پناہ گزین بننے پر مجبور ہوئے۔ 3 جنوری 1993 کو آج ہی کے دن امریکہ اور رشیا میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ 3 سے 3,500 ایٹمی ہتھیاروں کو ڈسٹرائے کر دیں گے۔ سال 2001 میں دونوں ممالک نے اسٹارٹ 1 معاہدے کی شرطوں کو پورا کیا تھا۔ سال 1996 میں امریکی کانگریس نے اسٹارٹ 2 ایگریمنٹ کو پاس کیا تھا۔ ان ایگریمنٹس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں یعنی نیوکلیئر ویپنز کی تعداد کو کم کرنا تھا، گھٹانا تھا۔ اس معاہدے کے تحت یوکرین اور قزاقستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنز یا ایٹمی ہتھیار روس کو دے دیے تھے۔ 3 جنوری 2002 کو اسرائیل نے کیریبین اے نامی پانی کے چھوٹے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز میں ایران سے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ غزہ بھیجی جا رہی ہے۔ اس جہاز کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اسرائیلی میڈیا کے ذریعے جہاز سے ضبط کیے گئے ہتھیاروں کو بھی منظر عام پر لایا گیا۔ اس چھوٹے جہاز میں کئی راکٹس، اینٹی ٹینک راکٹس اور ہلکے وزن کے طاقتور ہتھیار بھی شامل تھے۔ یہ جہاز مصر یعنی ایجپٹ کے راستے غزہ پہنچنے والا تھا، لیکن ریڈ سی یعنی بحر احمر کے پاس اسرائیلی نیوی نے جہاز کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اس میں موجود تمام ہتھیاروں کو ضبط کر لیا۔ جہاز میں 12 میل دور مار کرنے والے راکٹ، اینٹی ٹینک میزائل، دھماکوں مادہ اور گنز بھی دستیاب ہوئے تھے۔ 3 جنوری 2004 یعنی 2004 کو آج ہی کے دن فلیش ایئر لائن کی فلائٹ 604 حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ فلیش ایئر لائن کا یہ طیارہ مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر چکا تھا، تاہم کچھ ہی دیر بعد یہ پیسنجر پلین ریڈ سی یعنی بحر احمر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس جہاز میں موجود تمام مسافر اور 13 کرو ممبر بھی مارے گئے۔ اس جہاز حادثے میں مارے جانے والے افراد میں زیادہ لوگ فرانسیسی ٹورسٹ تھے۔ اس جہاز حادثے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم آج تک اس فیصلے پر نہیں پہنچ سکی کہ اس حادثے کی وجوہات کیا ہیں۔ کسی نے اسے انسانی غلطی بتایا تو کسی نے ٹیکنیکل پرابلم کو حادثے کی وجہ قرار دیا۔ سال 2009 یعنی 2009 میں آج ہی کے دن صہیونی ریاست اسرائیل نے غزہ پر 8 دنوں تک فضائی حملے کرنے کے بعد اپنے آپریشن کو آگے بڑھاتے ہوئے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا۔ اسرائیلی افواج غزہ پٹی میں داخل ہوئی اور غزہ پٹی کے شمالی حصے میں ٹینکوں، توپ خانوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ حملے کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی اسرائیلی افواج غزہ پٹی میں داخل ہوئی تو حماس کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ اس زمینی کارروائی کے دوران غزہ کے درجنوں شہری، جن میں خواتین اور بچے بھی تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فورس کے ترجمان نے اس موقع پر بتایا تھا کہ اسرائیل نے ریزرو فوجی دستوں کو بھی غزہ پر حملے کے ارادے سے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی سے پہلے حماس رہنما خالد مشعل نے اپنی ایک تقریر میں دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر فوجی کارروائی کی تو اس کے فوجیوں کو اغوا کیا جائے گا۔
शुमाली नाइजीरिया के इलाके बागा में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम ने आज ही के दिन साल 2015 को बड़ी तबाही मचाई थी। 3 जनवरी को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ज्यादातर रिहायशी इबादत के लिए जा चुके थे जब गोलियों की आवाजें आईं। बागा टाउन के वेस्ट एरिया से बोको हराम के जंगजू कस्बे में दाखिल हुए। इलाके के नौजवानों ने कस्बे के दिफा के लिए खंजर और चाकू उठाए और शिद्दत से हमले किए, जिसके बाद बोको हराम के जंगजुओं को पसपा होना पड़ा। लेकिन चंद घंटों बाद शिद्दत पसंद फिर दोबारा गांव पर हमलावर हुए और इस मर्तबा उनकी तादाद ज्यादा थी। खंजरों और चाकुओं से मुकाबला करने वाले शहरी आखिरकार मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में 2000 लोग मारे गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। शिद्दत पसंद इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्हें देखकर नाइजीरियन फौजी भी भाग खड़े हुए थे। इस हमले की दुनिया भर की जानिब से मजम्मत की गई। तारीख में 3 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात आपने देखे। अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात उस दिन के अहम वाक़यात की याद के साथ। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।